الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی مخلوقات بنائی ہیں جو انسان سے مانوس ہو جاتی ہیں، بلکہ انسان ان سے بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو گھر کے پالتو جانوروں میں شمار ہوتے ہیں، مثلا بلی، مرغا، کتا وغیرہ۔ لیکن گلیوں میں نظر آنے والے کسی کتے کو دیکھ کر دل میں خوف محسوس ہونے لگتا ہے، خاص طور پر جب وہ گھور کر دیکھنا شروع کر دے اور ہماری طرف چلنا شروع کر دے تو پھر ایسی حالت ہوتی ہے کہ مت پوچھیے۔ کتے کے ضرر سے بچنے کا وظیفہ سورہ کہف آیت نمبر 18 میں موجود ہے۔ شریعت اسلامیہ کے قربان جائیں کہ جس میں ہمیں تکلیف دینے والے جاندار اور بے جان اشیاء کے ضرر سے حفاظت کی دعائیں بھی بتائی گئی ہیں۔ تفسیر ثعلبی میں ہے کہ جو کوئی ان کلمات کو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتے کے ضرر سے محفوظ رہیں گے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کتا بھونکتا ہوا لپکے یا حملہ آور ہو جائے تو بیان کردہ دعا کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتے کے ضرر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ضمناً یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ مخلوق چاہے انسان ہو یا جانور، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن کسی کو بلا وجہ تکلیف دینا یہ ظلم ہے، اور بہت سے ناسمجھ لوگ بے زبان جانوروں کو اذیت دیتے ہیں، مثلا کتے کو پتھر مارنا یا اس کی طرف پٹاخے پھینکنا۔ بسا اوقات اس طرح کے ظلم کرنے والے افراد کو مکافات عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی اپنے کیے کی سزا کسی اور وقت دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا چاہے جانور قربانی کے ہوں یا گلی میں نظر آنے والے گدھے، گھوڑے، اونٹ، بلی وغیرہ، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تلاوت قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کڈز پروگرام، موٹیویشنل کلپس اور اسلامک گیلریز حاصل کرنے کے لیے فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ بذریعہ واٹس ایپ یہ تمام سروسز حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ادارے کے آفیشیل نمبر پر سینڈ کیجیے۔